کا دامن تھامنے کا وقت آئے تو میری سنت یہ بیان ہے، اس سنت کا مضمون دیکھنا چاہو تو میری اہل بیت کو دیکھ لینا، میری اہل بیت ہی میری سنت ہے، میری سنت کا سب سے اعلیٰ نمونہ میری اہل بیت ہے، میری سنت و سیرت کا سب سے اکمل نمونہ میری اہل بیت ہے، میری سنت و سیرت میں سب سے اعلیٰ اسوہ میری اہل بیت ہے، میری سنت و سیرت کا سب سے چمکتا ہوا مہتاب و آفتاب میری طرح تو اہل بیت ہے۔ تو فرمایا قرآن بھی قرآن ہے، اور اگر سنت دیکھو تو اہل بیت کے آئینے میں دیکھو، اہل بیت کو دیکھو تو سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ کو دیکھو تو اطرت مصطفیٰ ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے۔ آپ روایت کرتی ہیں باب فضائل اہل بیت میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سیاہ اون کی چادر جس کے اندر نقش اور نگار تھے وہ پہنے ہوئے اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے، اور نگار نقش و نگار بھی اس طرح کے تھے جیسے کجاوے ہوتے ہیں اونٹنیوں کے، مرتن مرحل من شعر اسود، شعر اسود، اس طرح کے نقش نگار تھے، اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے، اور اترے میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے صحن میں کہ سیدنا حسن ابن علی امام حسن مجتبی تشریف لے آئے، آپ نے اس چادر میں حضرت حسن مجتبی کو داخل کر لیا، فرمایا بیٹے اس کے اندر آ جا، اندر چھپا لیے۔ ثم جاء الحسین، پھر سیدنا امام حسین شہزادے تشریف لائے، چادر اٹھائی تو اندر داخل کر لیا۔ اس واقعے کو بیان کون کر رہا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہی کے گھر کی بات ہے اور گھر والی آقا کی بیت کی بات ہے، اہل بیت بیان کر رہی، ان کو بھی داخل کر لیا۔ اس کے بعد ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، فادخلہا، ان کو بھی چادر اٹھا کے اندر داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ آئے، چادر اٹھا کے ان کو بھی ساتھ داخل کر لیا۔ فادخلہ، جب ان چاروں کو اپنے ساتھ داخل کر چکے تو خود تو بیٹھے ہی تھے، کملی اوڑھے ہوئے، سیاہ رنگ کی کملی، نقش والی کملی اوڑھے خود تو بیٹھے ہی تھے، اپنے ساتھ ان چاروں کو داخل کر کے جب چاروں داخل ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور دوسری حدیث میں ان ساروں کو داخل کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، میری یہ اہل بیت ہے، اور فرمایا کہ اللہ کا ارادہ اے میری اہل بیت یہ ہے کہ ہر قسم کا رجس ناپاکی اس سے تمہیں کلیتاً پاک کر دیا جائے، طاہر و مطہر ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں وہ طہارت عطا کر دی جائے کہ طہارت بھی تمہارے پاک ہونے پہ فخر کرے، یطہرکم تطہیرا، کہ تمہیں وہ طہارت پہ طہارت عطا کر دی جائے کہ طہارت کا بھی حق ادا ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ، اور پھر دوسری حدیث جو صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت روایت کرتی ہے، ایک دو نہیں، جماعت صحابہ کی روایت کرتی ہے، انہوں نے اس روایت میں یہ ان کو داخل کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے۔ اس سے کسی کو یہ خیال نہ گزرے کہ ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں، نہ، ازواج مطہرات تو اہل بیت اول ہی ہیں، وہ تو گھر والیاں ہیں، ازواج مطہرات تو اہل بیت ہیں، بیوی کو زوجہ کو تو کہتے ہی گھر والی ہیں، وہ اہل بیت ہیں،
اور قرآن مجید میں جب یہ آیت کریمہ آئی تو بیان اور خطاب بھی ازواج مطہرات کے حوالے سے آ رہا تھا. جب یہ آیت کریمہ اتری یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، خطاب بھی ازواج مطہرات کو ہو رہا تھا. وہ تو اہل بیت تھیں، چونکہ ان کے بیان میں یہ آیت اتری. اب اس آیت میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اور کون ہے. ان کو ازواج مطہرات کو اللہ نے اہل بیت مصطفیٰ بنایا تھا، اور علی فاطمہ حسن حسین کو مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا. ان کو آقا نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت. اور چادر میں لے کے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان چاروں کو لے کے بیٹھ کے یہ فرمایا تو 5 ہو گئے نا. اس حدیث سے نص سے 5 تن ثابت ہو گئے. بعض لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے، مغالطہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو 5 تن پاک کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں بھئی یہ معاذ اللہ ناجائز لفظ ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ایسے ہی شیعہ حضرات کا گھڑا ہوا لفظ ہے اور سنی لوگوں نے اس کو ایسے ہی اپنا لیا ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں کہتے ہیں کہ کئی لوگ. یہ کہنا جہالت ہے، یہ کہنا جہالت ہے. اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بتایا ہے یہ 5 تن پاک. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو مجھ سے محبت کیا کرو اللہ کی محبت کی خاطر. مطلب اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو. اللہ کی محبت میری محبت کے سوا نہیں ہے. اللہ کی محبت میری محبت کا غیر نہیں ہے، اور اللہ کی محبت میری محبت کے سوا نہیں ہے. احبونی لحب اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کیا کرو. اب اسی قاعدہ کو مقرر کر کے آگے فرمایا وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور اگر میری محبت چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کیا کرو، کہ میری محبت اہل بیت کی محبت کے سوا نہیں ہے. اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر نہیں ہے، اور میری محبت میری اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن، بڑی خاص حدیث ہے، آپ آج تک یہ سنی، آج تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت ان لفظوں سے بھی کی کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین.